آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق یوکرین کا روس پر تباہ کن حملہ، ایک ہی دن میں روس کے 40 جہاز تباہ کر دیے، جنگ میں شدت آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک جنگ زور و شور سے جاری ہے۔ یوکرین کا روس پر تباہ کن حملہ، ایک ہی دن میں روس کے 40 جہاز تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق روسی یوکرینی جنگ میں اگلے محاذوں پر شدید لڑائی کے باعث ماسکو اور کیف دونوں کی افواج کو بھاری جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات برطانوی انٹیلیجنس کی ایک نئی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک ساتھ 40 روسی جہاز تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ روسی یوکرینی جنگ میں اس وقت شدید ترین لڑائی مغربی ڈونیٹسک کے خطے کے ساتھ باخموت شہر کے قریب ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی دستوان کو ان دونوں یوکرینی شہر باخموت پر قبضے کے لیے شدید لڑائی کے بعد سے اب تک کے سب سے زیادہ جانی نقصانات کا سامنا ہے۔ یوکرینی فوج نے اتوار کی صبح بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی افواج نے یوکرین پر 43 فضائی حملے کیے، 4 میزائل داغے، راکٹ لانچروں کی مدد سے کیے گئے 51 دیگر حملے ان کے علاوہ شامل تھے۔ یوکرینی فوج کے جنرل اسٹاف کے مطابق ماسکو کی افواج یوکرین کے صنعتی لشکری شہر میں پیش قدمی کرنے کی نیت سے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ باخموت، اودیکا، مارنکا، لائمن کے علاقوں میں کم از کم 26 مقامات محاذ جنگ بنے ہوئے ہیں۔ اس دوران ڈونیٹسک کے علاقے گورنر پاولو کلائنوس نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنگی حملوں میں 2 شہری ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ خیرسون میں بھی دوسرے حملوں سے 1 شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ادھر گورنر کے مطابق اس پورے صوبے میں 20 مقامات پر حملے کیے گئے، جن میں 1 شہری زخمی ہو چکا ہے۔ دیراسنا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ یوکرین کے روسی دستوں کے زیر قبضہ علاقے میں کاخوکا ڈیم خود روس نے تباہ کیا تھا۔ اخبار کے مطابق دستیاب شواہد سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ اس ڈیم کی تباہی اس کے اندر کیے جانے والے ایک دھماکہ کا نتیجہ تھی۔ خیرسون کے خطے میں اس ڈیم کی تباہی کے بعد یوکرین کے وسیع تر علاقے زیر آب آ گئے تھے۔ ڈیم ٹوٹنے کے بعد آنے والا اچانک سیلاب بھی 40 انسانوں کی موت کا باعث بنا تھا۔ اس کے علاوہ یوکرین اور روسی دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے مشرقی شہر باخمت کی جنگ میں انہوں نے مخالف فریق کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں 1100 سے زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوجوں نے 220 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسکری نقطہ نظر سے باخمت شہر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ شہر ان روسی فوجی کمانڈروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے جو چند ماہ سے روس ماسکو کو اچھی خبر دینے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر روس اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈونیٹسک کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے ہدف کے تھوڑا سا قریب پہنچ گیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈونیٹسک مشرقی اور جنوبی یوکرین کے ان 4 علاقوں میں سے ایک ہے جنہیں روس نے گزشتہ ستمبر میں ایک ریفرینڈم کے بعد روس میں شامل کر لیا تھا۔ اس متنازع ریفرینڈم پر روس کو دیگر ممالک کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ باخمت کا دفاع کرنے والے یوکرینی کمانڈروں کو روسی حملوں کو روکنے کے بہت سے وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کمانڈروں کے مطابق ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ روسی فوجیوں کو اسی علاقے میں پھنسائے رکھیں تاکہ آنے والے مہینوں میں روسی یوکرین کے دیگر علاقوں پر مزید حملے نہ کر سکے۔ ایک ویڈیو خطاب میں یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے سے بھی کم دنوں میں ہم صرف باخمت کے سیکٹر میں 1100 سے زیادہ روسی فوجیوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں۔ صرف اسی ایک مقام پر ہم نے روس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔
مسٹر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ 1500 سے روسی فوجی اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ وہ مزید کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ روسی فوجوں نے 220 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ یوکرین کی بری افواج کے کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر سائرسکی کا کہنا تھا کہ روس کے کرائے کے قاتلوں کا گروہ ویگزن گروپ ان کے دیگر فوجیوں پر چاروں جانب سے حملہ کرتا رہا ہے تاکہ وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے باخمت شہر کے مرکز تک پہنچ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باخمت میں صورتحال مشکل بلکہ بہت مشکل ہے۔ دشمن اس شہر کے ایک ایک میٹر کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ جوں ہم شہر کے قریب پہنچ رہے ہیں لڑائی میں اتنی شدت جا رہی ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ ویگنر گروپ شہری علاقوں میں پھنستا جائے گا، اس لیے کوئی بڑی پیش رفت قدمی کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ باخمت کے علاقے میں روسی فوجیں داخل کرنے سے پہلے اس شہر میں تقریباً 70,000 لوگ آباد تھے، لیکن اب ان میں سے چند ہزار یہاں بچے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ شہر نمک اور جیپسم کی دکانوں اور شراب سوزی کی صنعت کے بارے میں مشہور تھا۔ روس کی طرح یوکرین بھی سیاسی طور پر باخمت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صدر زیلنسکی نے اس شہر کو ہمیشہ مزاحمت کی علامت قرار دیا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں جب واشنگٹن گئے تھے تو انہوں نے وہاں اس علاقے کو یوکرین کے جذبے کا قلعہ قرار دیا تھا اور انہوں نے امریکی کانگریس کو باخمت کا پرچم بھی پیش کیا تھا۔ مغربی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک باخمت اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں 20 سے 30 ہزار روسی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین کے باشندوں کو کہنا ہے کہ اسے جوابی کارروائی نہ کہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ سب سے پہلے یوکرین کو حالیہ کامیابی پر توجہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس نے مشرقی ڈونیٹسک اور جنوبی مشرقی زپوریژیا کے علاقوں میں آدھا خالی دیہات پر قبضہ کیا ہے۔ کئی ماہ کے تعطل کے دوران یوکرین کے فاتح فوجیوں کی گولیوں کے نشانات سے بھری عمارتوں کے سامنے اپنے ملک کے حوصلے بلند کرنے کا باعث ہے۔ روس کے زیر قبضہ علاقوں کا جو حصہ اس مہم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ جنوب کا ہے اور بحیرہ عروف کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اگر یوکرین اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور اس پر قبضہ برقرار رکھ سکتا ہے اور اس صورت میں اس کا حملہ بڑی حد تک کامیاب تصور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے مغربی دنیا میں روس کی افواج کا صفایا ہو جائے گا اور کریمیا میں اپنی چھاؤنیوں کو دوبارہ سپلائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کامیابی سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بارے میں کچھ لوگ اب پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن اب جب ناگزیر امن مذاکرات بالآخر ہوں گے تو اس کی وجہ سے سودے بازی میں یوکرین کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے گا۔ یہ پورا علاقہ پہلے سے نصب شدہ روسی توپ خانے کے زد میں ہے اور یوکرین کی بختر بند گاڑیوں پر تباہ کن دھماکہ خیز مواد برساتے ہوئے تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔